السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ کا دنیا بھر میں چرچا جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ شب و روز فیفا ورلڈ کپ کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں دیکھو وہاں فیفا ورلڈ کپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کی اس دفعہ میزبانی قطر ملک کو ملی ہے، اور وہ قطر ملک ایک اسلامی ملک ہے جو کہ جمہوری ملک ہے، اور قطر نے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں فیفا ورلڈ کپ میں۔ اس میں خوش آمد بات یہ ہے ایک کہ قطر میں جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کی میزبانی قطر کو تو مل ہی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آغاز کیا گیا ہے، اس کا آغاز بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہے، اور بہت ہی زبردست اور شاندار طریقے سے کیا گیا ہے۔ اور اس کی سب سے اچھی بات اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جو ابتدائی تقریبات ہیں اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو معذور بھی ہیں، اور یہ وہ انسان ہے کہ جس کو ابتدائی دور میں اس کے بچپنے میں اسکول میں داخلے کے لیے جب یہ گیا تو اس وقت اسکول والوں نے منع کر دیا اور اس کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ معذور ہے، اور اس وقت وہی معذور افراد میں جو شامل تھا وہ بہترین آج دنیا کے قاریوں میں سے ایک قاری ہے، اور بہترین دنیا کے بزنس مینوں میں سے ایک بزنس مین ہے، بہترین کاروباری لوگوں میں سے ایک بہترین کاروباری بندہ ہے، اور اس نے اپنے اس معذوری جسم کے ساتھ فیفا ورلڈ کپ میں اپنی قرآن کریم کی بہترین آواز کے ساتھ ایک آیت تلاوت کی اور فیفا ورلڈ کپ کی تقریبات کا آغاز کیا۔ یہ اسلامی ممالک کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس جیسے ایونٹ میں ایک معذور آدمی کو، جو معذور قاری ہے، اس کو اس کی تقریبات کے آغاز میں مدعو کیا جانا اور اس کو بلانا، اور پھر اس نے اس آیت کی تشریح بھی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آج کل کے دور میں اتنا کر لینا بہت بڑی بات ہے، جہاں پر اتنے پرفتن دور ہیں، ہر چیز میں جو ہے وہ فتنہ ہے، وہاں پر اس جیسے قاری کا یہاں پر بلانا اور اس کی تلاوت سے فیفا ورلڈ کپ کی تقریبات کا آغاز کرنا بہت بڑی بات ہے اور خوش آئند بات ہے۔ اور اس قاری کا نام ہے غانم المفتاح۔ یہ ایک معذور بچہ ہے، اور اس کی ایک آئس کریم کمپنی ہے جس کا نام غریسہ آئس کریم ہے، اور اس کی قطر میں کم از کم 6 برانچیں ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جو جب اسکول میں گیا تو اسکول والوں نے اس وجہ سے داخلہ دینے سے منع کر دیا ہے کہ یہ ایک معذور بچہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ کی ابھی ابتدائی تقریبات ہیں، اور ابتدائی تقریبات میں 500 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ حق کو بلند کیا، اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ چاہے وہ 100 سال کا ہو، تو جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور کلمہ حق بلند کرتا ہے، کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو NGOs کام کر رہی ہیں ان کو بہت بڑی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کے لیے انہوں نے اپنی پالیسیاں بھی بنائی ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کو صرف طیب اردوان کی بھی حمایت حاصل ہے، اور بہت سارے اور اسلامی ممالک کی بھی اس کو حمایت حاصل ہے۔ تو اس کو جب حمایت حاصل ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ جب اس جیسے آپ کام کریں گے، اس جیسے ایونٹ میں آپ اسلامی تقریبات سے ایسے ایونٹ کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنے اور فساد سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اس کو اسلام کی سربلندی کے لیے بھی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوں گے ایسے ایونٹ۔ اور قطر نے ایک بہت اچھی بات اور کی ہے کہ دنیا بھر سے بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے علماء کرام کو مدعو کیا ہے، اور اس ایونٹ کے لیے صرف
اور بہت بڑے بڑے اسکالرز جو دنیا میں ہیں، اسلامی اسکالرز ہیں اور جو تحقیق رکھتے ہیں اسلام پر، ان کو مدعو کیا ہے۔ اور اس سے ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جو چیز جو وہاں پر شیاطین فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے قطر میں جائیں گے تو ان کو جو چیز اسلام کے بارے میں چیز ہے، معلومات چاہیے، وہ ان کو وہاں پر معلومات بھی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہسٹریاں چاہیے، اگر کوئی معلومات کتابی شکل میں چاہیے تو انہوں نے وہاں پر جو ان کے میوزیمز ہیں، جو ان کی لائبریریاں ہیں، انہوں نے ان لائبریریوں کو بھی کشادہ کر دیا ہے، اور ان میں وہ کتابیں اور وہ جو بھی اسلامی معلومات کا ساز و سامان ہے، چاہے وہ کتابی شکل میں ہے، چاہے وہ سی ڈی کی شکل میں ہے، چاہے وہ ایک لٹریچر کی شکل میں ہے، انہوں نے وہاں پر جو ہے مہیا کر دیا ہے۔ اور اپنی میوزیم کو بھی انہوں نے جدید آرائش کے ساتھ آراستہ کر دیا ہے کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے ساتھ میں کہ جتنے بھی مساجد کے مؤذنین ہیں ان کو کچھ وقت کے لیے تبدیل کر کے اچھی اور خوبصورت آواز والے مؤذنین کو وہاں پر مقرر کیا ہے۔ جیسے کہ ہم دنیا بھر میں اذانیں ہوتی ہیں، لیکن ایک اچھی اور خوبصورت مؤذن کی اذان جب ہم سنتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم ایسی اذان جو ہے وہ سنتے ہی رہیں۔